ممتاز صحافی جناب اظہار الحق صاحب نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں توہین رسالت کے 2 واقعات بارے خوب لکھا ہے اور ایمان کی حرارت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مردان کے مقام پر تحریک انصاف کے جلسے میں جو واقعہ پیش آیا وہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جو بویا گیا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ سروں کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، درانتیاں سنبھال لی گئی ہیں، خچر ہانکے جا رہے ہیں۔ بیج بونے اور فصل پکنے کے درمیان چند دنوں چند راتوں کا فاصلہ نہیں، بیج بہت پہلے بو دیا گیا تھا، پھر اس کی خوب آبیاری کی گئی، کھاد ڈالی گئی، باڑ لگائی گئی، نگہداشت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیا۔ لاہور کی ریلی میں ایک بچے نے جو کچھ کہا یا اس سے جو کچھ کہلوایا گیا، اس پر وہاں سٹیج پر کھڑے 4 معزز و معتبر اور ذمہ دار افراد نے تالیاں بجائیں، مسکرا کر بچے کو داد دی۔ یہ منظر ساری دنیا نے دیکھا، مگر یہ منظر صرف ساری دنیا نے نہیں، ان فرشتوں نے بھی دیکھا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہر وقت موجود رہتے ہیں اور آسمانوں سے اوپر بھی حاضر رہتے ہیں، جن کے پر ایک افق سے دوسرے افق تک چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں نے بھی اور ان کے درمیان چمکتے دمکتے ستاروں نے بھی اور گردش کرتے سیاروں نے بھی اور دودیا رنگ کی کہکشاؤں نے بھی اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ثانیہ پھیلتی کائنات نے بھی یہ منظر دیکھا۔ ایسے جملے جو اس بچے نے کہے یا اس سے کہلوائے گئے اور جن جملوں پر سٹیج پر کھڑے 4 آدمیوں نے اظہار مسرت کیا اور تالیاں بجائیں، ایسے جملے دنیا میں اور اس کائنات میں اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں کہے تھے۔ جس مقدس جوڑے کے ساتھ ایک عام جوڑے کو ملایا گیا اور پھر اظہار مسرت کیا گیا، اس مقدس جوڑے کے قدموں سے اٹھتی گرد کے ساتھ بھی کسی جوڑے کو نہیں ملایا جا سکتا۔ کیا گلے لالا کا موازنہ ناگ پھنی سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اندھا ہی ایسا کر سکتا ہے اور کوئی تیرا بخت ہی اس پر کوئی داد دے سکتا ہے۔ آمنہ کی گود کا جس میں آمنہ کا لال اترا، ابتدائے آفرینش سے لے کر سورے قیامت تک کسی اور گود سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور عبداللہ، عقل کے اندھو سیاہ بختو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ جس شخص کا نام تم نے لیا وہ اربوں سال بھی چلتا رہے، اڑتا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا جوڑا بے مثال ہے۔ روشنی کا مرقع، نور کا منبع، اگر یرکان زدہ آنکھوں کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں باپ نہیں دکھائی دیے تو ان آنکھوں پر ماتم کرنا چاہیے۔ فلک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور باپ دیکھا، نہ خدیجہ جیسی کوئی اور ماں اور نہ فاطمہ جیسی کوئی اور بیٹی۔ زمانوں اور جہانوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حیا اور عفت کو، تقدس اور پاکیزگی کو، پاک دامنی اور پرہیزگاری کو کسی دہلیز پر ادب سے جھکتے نہیں دیکھا۔ کیا شان تھی سیدہ کی کہ تشریف لاتی تو خدا کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے، بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھاتے، سفر پر تشریف لے جا رہے ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ کو ملنے آتے، اور واپسی ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ کو دیکھ کر مبارک آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ کیا دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیغمبر نے کسی اور کو بھی یہ خوشخبری دی جو سیدہ کو دیکھ کر دی کہ سب سے پہلے آپ انہیں جا ملیں گی؟ مسلمان خواتین کا مقبول ترین نام فاطمہ ہی تو ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک تصور کیجئے کتنی بچیوں کے نام فاطمہ پر رکھے گئے ہوں گے۔ کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ان بچیوں کی تعداد کا تعین نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جو آج سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گی اور ان کے نام سیدہ کے نام پر رکھے جائیں گے۔ فجی سے لے کر چلی تک اور آئرلینڈ سے لے کر جنوبی افریقہ تک کوئی شمار، کوئی حد۔ اور پھر نفاق کے پتلوں، تمہیں فاطمہ اور علی بھی نہیں نظر آئے؟
کیا اس میں کسی کو رمق بھر بھی شک ہو سکتا ہے کہ جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بعد اس کائنات کا خوش قسمت ترین اور افضل ترین اور برگزیدہ ترین اور فوق النظیر جوڑا شیر خدا اور سیدہ کا ہے؟ کیا جلال اور مرتبہ ہوگا اس جوڑے کا جس کی شادی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروائی ہوگی؟ کیا ہی کہنے اس جوڑے کے جن کے بچے حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم ہوں۔ شاید ہی اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا سنی گھرانہ ہو اور شاید ہی کوئی ایسا شیعہ گھرانہ ہو جس میں زینب نام کی بچی نہ ہو۔ یہ سیدہ اور شیر خدا کی تربیت تھی کہ حسین نے سر نہیں جھکایا اور زینب نے یزید کے دربار میں کلمہ حق کہا۔ تم ہو کون جو فلاں اور فلاں کو کائنات کی مقدس ترین اور مکرم ترین شخصیات سے جا ملاتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو سمجھتے کیا ہو؟ اور پھر تمہاری یہ جرت اور یہ مجال کہ اس یاوہ گوئی کو روکنے کی بجائے بتیسیاں نکال کر تالیاں بجاتے ہو۔ کیا تمہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے مقدر پر مہر لگا دی، تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ کاش تم آگے بڑھ کر اس بچے کو روک لیتے، کاش تم نعوذ باللہ کے الفاظ کہتے، کاش تم اسی سٹیج سے معذرت کر لیتے، مگر یہ سب توفیق سے ہوتا ہے جو لکھی جاتی ہے۔ مہر جوں جوں لگتی جاتی ہے توفیق دور ہوتی جاتی ہے۔ ستم بالائے ستم کے ایک صاحب نے وضاحت کی، اور یہ وضاحت عذر گناہ بدتر از گناہ سے بھی زیریں سطح کی تھی۔ کہا کہ وہ تو بچہ تھا اور بچہ مکلف نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، وہ 4 ذمہ دار بالغ افراد جو سٹیج پر کھڑے تھے اور مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے، کیا وہ بھی بچے تھے؟ کیا وہ بھی مکلف نہیں تھے؟ اور بچے سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ مہلک الفاظ کس نے اس کے منہ میں ڈالے، یہ آتشی جملے کس نے اسے رٹوائے، کون ذات شریف ہے اس بچے کی پشت پر، اسے سامنے لایا جائے۔ مردان میں جو کچھ ہوا وہ قدرت کی بے آواز لاٹھی کی گونجتی کڑکتی آواز ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ جنگی ہاتھی پلٹ کر اپنی سپاہ ہی کو رون دیتے ہیں۔ ہر معاملے کی ایک حد ہوتی ہے اور حد کراس ہو چکی۔ کبھی کہا گیا کہ قبر میں پوچھوں گا کہ فلاں کا ساتھ کیوں نہ دیا، کبھی کہا گیا کہ عمرے پر جانے کا نہیں میرے پاس آنے کا وقت ہے، کبھی صادق اور امین کی مقدس اصطلاح کی توہین کی گئی، اور اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ساتھ جا ملانا۔ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ کہاں ہم اثر سیاست کی کثافت، آلائش اور آلودگی، اور کہاں یہ مقدس اور متبرک نام۔ یہ استغاثہ ہے جو بہت اوپر آسمانوں میں درج ہوا ہے، اور یہ اپنے منتقی انجام کو پہنچے گا۔ بفضل ایزدی مضبوط استغاثہ ہے، بحق مصطفیٰ و فاطمہ دعویٰ کیا ہے۔